بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان صورتحال پر بھارتی فوج کے ایک سابق آفیسر نے پاکستانی آرمی اور ISI کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی فوج کے سابق اہلکار اور دفاعی تجزیہ کار کرنل دھنویر سنگھ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے پر پاک آرمی اور ISI کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاک آرمی اور ISI نے پاکستان کو یوم آزادی پر بڑا تحفہ دیا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ افغانستان کے سارے پس منظر میں سارے آپریشن میں سب سے اہم آپریشن انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ افغانستان کے گورنرز، افغان آرمی کے جنرلز، وہاں کے وار لارڈز کو ISI نے توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ دھنویر سنگھ نے کہا کہ ISI کو داد دینی چاہیے، ISI نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے۔ تاہم اس سارے معاملے میں بھارت کی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ بھارت کی حالت اس چھوٹے سے لڑکے کی سی ہے جو دو بڑوں کی لڑائی میں خام خواہ چانٹے کھا کر روتا ہوا گھر آ جاتا ہے۔ طالبان کے کابل فتح کرنے کے 4 دن بعد افغانستان میں اسلامی حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے افغانستان اسلامی امارت کے جھنڈے اور سرکاری نشان کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ افغانستان پر برطانیہ کا متنازع تسلط ختم ہونے کے 102 سال بعد وہاں امارت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 19 اگست کا دن ہر سال 9 آبادیاتی سپر طاقتوں سے آزادی کے دن کی حیثیت منایا جائے گا۔ دوسری طرف نئی حکومت کی غیر واضح صورتحال کی وجہ سے IMF نے افغانستان کی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں حکومت کے تیزی سے قبضے کے باوجود طالبان کو ملک کے بیشتر نقد اور سونے کے ذخائر تک رسائی حاصل نہیں ہوگی، جبکہ IMF نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کو امداد فراہم نہیں کرے گا۔ افغانستان میں کسی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی برادری کے اندر واضح صورتحال کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ملک IMF کے وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ افغانستان بینک DAB کے پاس تقریباً 99 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر بیرون ملک میں ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے پاس افغانستان کے 7 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں، جن میں 1.2 بلین ڈالر کا سونا بھی شامل ہے، جبکہ باقی بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ سمیت غیر ملکی اکاؤنٹس میں ہیں۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی مرکزی بینک میں موجود افغان حکومت کے اثاثے ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ ان اطلاعات پر کہ طالبان مرکزی بینک کے عملے سے اثاثوں کے مقام کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے، اگر یہ سچ ہے تو انہیں فوری طور پر اپنی ٹیم میں ایک ماہر معاشیات کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ بریانی کا نام سنتے ہی بہت سو کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو دنیا کی مہنگی ترین بریانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کی ایک پلیٹ کی قیمت سن کر آپ کے منہ کا پانی خشک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ بریانی دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر میں واقع ممبئی بورو نامی ریستوران نے خصوصی طور پر متعارف کروائی ہے، جس کی ایک پلیٹ کی قیمت 1000 درہم تقریباً 43,000 روپے بنتی ہے۔ اس بریانی کو رائل گولڈ بریانی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے 23 کیرات سونے کے خوردنی ورق سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رائل گولڈ بریانی کی پلیٹ میں کشمیری دمبا سیخ کباب، پرانے دہلی کی دمبا چانپیں، راجپوت چکن کباب، مغلیائی کوفتے اور ملائی چکن روسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کئی طرح کے رائتے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک آدمی نے اپنے رہنے کے لیے ایک پورے کا پورا قصبہ خرید لیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے رہائشی اس 32 سالہ آدمی کا نام برینٹ انڈر ووڈ، جس نے ریاست کیلیفورنیا میں واقع یہ دور افتادہ گاؤں 14 لاکھ ڈالر تقریباً 22 کروڑ 25 لاکھ روپے میں خرید لیا۔
اور وہاں رہائش اختیار کی تھی۔ یہ گاؤں کئی دہائیوں سے خالی پڑا تھا۔ دراصل یہاں کانیں ہوا کرتی تھیں اور یہ گاؤں ان کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے لیے بسایا گیا تھا۔ جب کانیں بند ہو گئیں تو یہ گاؤں بھی لاوارث چھوڑ دیا گیا اور اب اسے برنٹ نے خرید لیا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران برنٹ نے یہاں کئی طرح کی مشکلات جھیلیں، حتیٰ کہ وہ حالیہ موسم سرما میں برف کے طوفان میں گر گیا اور طویل عرصے تک اس کا باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ اس کے باوجود برنٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس گاؤں میں ہی رہے گا اور اس کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ برطانیہ میں ایک خاتون کے بال اچانک بہت زیادہ گرنے لگے۔ وہ چیک اپ کرانے گئی تو ڈاکٹر نے ایسی وجہ بتائی کہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 45 سالہ اے بی ریڈ نامی خاتون کو چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کورونا لاحق ہو چکا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کے بال اس قدر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایبی کا کہنا تھا کہ میری 2 بیٹیوں کو کھانسی، تھکاوٹ اور سانس میں دشواری جیسی علامات تھی، تاہم مجھ میں کورونا کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں کورونا سے بچ گئی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے جسم میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں چینی سائنسدانوں نے ووہان شہر میں کورونا کے سینکڑوں مریضوں پر کی گئی ایک تحقیق کے رزلٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بالوں کا گرنا بھی کورونا کے ایک طویل مدتی سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل 1/4 لوگ ایسے تھے جنہیں کورونا سے صحت مند ہوئے 6 ماہ تک کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے بال اب تک جھڑ رہے تھے۔ امریکہ میں کی گئی ایک وسیع تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وزن میں صرف 5% کمی کر کے شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت حد تک ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لیے تقریباً 24,000 مختلف امریکیوں کی صحت سے متعلق اعداد و شمار استعمال کیے گئے، جو 2001 سے 2016 کے دوران 2 بڑے مطالعات کے دوران جمع کیے گئے تھے۔ مذکورہ تحقیق میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ اوور ویٹ اور موٹے افراد کے شوگر میں مبتلا ہونے کی شرح نمایاں طور پر زیادہ ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اپنا وزن صرف 5% کم کرنے میں کامیاب ہوئے، ان کی ایک بڑی تعداد شوگر سے محفوظ رہی۔ دوستو، واضح رہے کہ موٹاپے کو شوگر سمیت درجنوں امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ تنہائی شوگر اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ پچھلے کئی سال سے طبی ماہرین مسلسل زور دے رہے ہیں کہ روزانہ 20 سے 25 منٹ پیدل چل کر، مناسب ورزش کر کے، متوازن غذا استعمال کر کے اور دوسری صحت بخش عادتیں اپنا کر موٹاپے کے ساتھ ساتھ ایسی کئی بیماریوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جو موٹاپے کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہیں یا ہو گئی ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں شوگر کے اکثر مریضوں کا تعلق سفید پوش یا غریب طبقے سے ہے جسے کم درجے کی طبی سہولیات میسر ہیں، جبکہ وہ غیر صحت بخش ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جرنل آف امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق میں جہاں صحت بخش غذائیں اور عادات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، وہیں موٹاپا کم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ شکاگو ایئرپورٹ میں مسلسل 3 ماہ سے رہنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس شخص کا موقف ہے کہ وہ مجبوراً ایئرپورٹ پر رہ رہا تھا کیونکہ وہ کورونا کی وبا کے باعث گھر جانے سے خوف زدہ تھا۔ اگرچہ وہ 3 ماہ سے یہاں مقیم تھا، لیکن اسے ہوائی اڈے کے ممنوعہ حساس علاقے میں رہنے اور $500 سے کچھ کم رقم چرانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاستی وکیل کا کہنا ہے کہ وہ گھر جانے سے خوف زدہ تھا کیونکہ اسے کورونا سے وحشت تھی اور بعض مسافر اسے کھانے پینے کا سامان دیتے رہے، تاہم اس پر چند $100 کی رقم چرانے اور ممنوعہ علاقے میں رہنے کا الزام ہے۔ عدالت نے اسے $1,000 کے بدلے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ تونس میں وزیر اعظم حشام المشیشی نے ثقافتی امور کی وزارت کا قلمدان سونپنے کے لیے ایک نابینا نوجوان کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح وہ تونس میں حکومتی منصب پر فائز ہونے والا پہلا وزیر ہے جو خصوصی ضروریات کا حامل ہے۔ تونس کی ایک یونیورسٹی کا نمایاں پروفیسر 34 سالہ ولید الزیدی، جس نے معذور افراد کی نفسیات میں خصوصی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنی پیدائش کے 2 سال بعد ہی بینائی سے محروم ہو گیا تھا۔
تاہم بینائی کی کمی نے ولید کو اپنی تعلیم کے سفر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روکا۔ وہ اس سفر میں امتیازی حیثیت سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ارد گرد موجود نوجوانوں اور معذور افراد کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ولید منوبہ صوبے میں آداب و فنون کے کالج میں ترجمے اور بلاغت کا نمایاں معلم بن گیا۔ چائنا کی ای کامرس کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما نے مستقبل میں بھاری تنخواہ لینے اور امیر بننے کے لیے نوجوانوں کو سب سے بہترین مشورہ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 30 سال میں کام اور روزگار کے حوالے سے دنیا بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہے اور یہ انسانی علم کو مات دے دے گی، اور اس کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج اسی حساب سے سوچ کر چلیں گے وہ مستقبل میں امیر ترین لوگ ہوں گے، اور جو اس پہلو کو نظر انداز کریں گے ان کے لیے مستقبل بہت ہی دردناک اور تاریک ہوگا۔ جیک ما کا کہنا ہے کہ مستقبل ڈیٹا اور ڈیٹا انالیسس سے متعلق نوکریوں کا ہے۔ جو لوگ آج اس شعبے کی تعلیم حاصل کریں گے ان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہوگا۔ وہ چند گھنٹے کام کریں گے اور بھاری آمدنی کمائیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ہم ڈیٹا سے متعلق نوکریوں کی جو ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں یہ صرف شروعات ہیں۔ ڈیٹا انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز بننے جا رہا ہے۔ مستقبل میں ہر چیز باہم انٹرنیٹ سے منسلک ہوگی اور ڈیٹا کے شعبے میں نوکریاں عام ہوں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔